6 دسمبر کی وہ تاریخ تو سب کو یاد ہوگی نا کہ جب ایودھیا کی زمین پر ایک مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور آج کا جو ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، مسلمانوں کو چھیڑنے کی، ان کے احساسات کے ساتھ کھیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو اکسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی صورت سے یہ آگے نکلیں، یہ نکل کر کے آئیں اپنے گھروں سے، پھر ہم ان پر الزامات لگا دیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یوں بھی تو یہی ہوتا ہے، کوئی مسلمان جیل میں چلے جاتا ہے تو اس کو پھر برسوں لگ جاتے ہیں کہ ہاں یہ مجرم نہیں تھا، یہ پروف کرنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، جب تک اس کی ساری زندگی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اسی کے جال میں مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی قرآن مقدس کی آیتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جاتا ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کو غلط بتایا جاتا ہے، کبھی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے جاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا یہ صرف ایک ہی کمیونٹی کے لوگوں کو پریشان کرنے کی ناپاک کوشش نہیں کی جا رہی ہے؟ تو ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے، لیکن مسلمان ابھی خاموش ہے۔ بیدار ہو میرے عزیزو، یہ نہیں کہا جاتا کہ ہتھیار لے کر کے آپ نکلیں، تلواریں لے کر کے آپ نکلیں، یہ نہیں کہا جاتا، لیکن کسی نہ کسی صورت سے آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں، ان کو روکیں آپ حضرات۔ تو 6 دسمبر والی جو میں بات بتا رہا تھا کہ اسی تاریخ کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ایک مسجد کا معاملہ تھا، اب کچھ سالوں کے بعد میں یہ دوسری مسجد، اتر پردیش کے متھرا کی جو عیدگاہ مسجد ہے غالباً، وہاں ان کی لے جا کر کے وہ 6 دسمبر 2021 میں مورتی لے جا کر کے رکھیں گے، اس پر قبضہ کریں گے، جس سے اگر روک سکیں تو روک لیں۔ بالکل چیلنج دیا جا رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں بغیر کسی سپورٹ کے کر رہے ہیں، ضرور انہیں سپورٹ حاصل ہے ایسے لوگوں کو جو اتنے بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 6 دسمبر غالباً 1992 میں ایودھیا کا معاملہ، 6 دسمبر 2021 میں اب یہ یہاں بھی کوششیں ساری کریں گے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہی معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں میرے عزیزوں، اسی طریقے سے اگر ہم سوئے رہے، ہم بیدار نہ ہوئے اور اللہ کے دین کی خاطر ہم نہ اٹھے، تو یاد رکھنا میرے عزیزوں، اب تو یہ 2-3 مسجدیں ہیں، یہ تو وہ معاملے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، نہ جانے کتنی مسجدوں کو گرا دیا گیا، ڈھا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی تو پلاننگ یہ ہے کہ ساری مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کرنا ہے۔ کل کو اس مسجد کا بھی نمبر آنے والا ہے جس کے پاس میں آپ کا گھر موجود ہے، جس میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ساری مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ہم ہمیشہ سے کہتے آئے کہ کسی مذہب کی ہم مخالفت نہیں کرتے، نہ کسی کے بارے میں ہم برا کہتے ہیں، لیکن مجھے ایک تاریخ یہ بھی تو بتائیں کہ جہاں مندر کو مسجد میں تبدیل کیا ہو زبردستی۔ آپ تو آتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے فلاں بھگوان کا یہ جنم استھان ہے، ہمارے فلاں بھگوان کا یہ جنم استھان ہے، یہ آپ کو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ آج ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیا پہلے نہیں معلوم تھا آپ کو کہ یہ کس کا جنم استھان ہے؟ کیا پہلے آپ کا دھرم موجود نہیں تھا؟ تو کیوں پھر یہ اب ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں؟ تو بیدار ہو مسلمان، صرف سونے سے کام نہیں چلے گا، اور ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ بیداری بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جس سے دیش کا ماحول خراب نہ ہو، کیونکہ ان کا یہی پروپیگنڈا ہے، یہ کوشش کریں گے کہ آپ ہتھیار لے کر کے نکلیں، آپ تلواریں لے کر کے نکلیں، آوازوں کو اٹھائیں، تب کہیں جا کر کے پھر آپ کو یہ بدنام کریں گے۔ نہیں، کسی اور طریقے سے قانونی طور پر آپ لڑ سکتے ہیں، جن کے پاس میں اتنی پاور ہے، جو مسلمان ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس میں ایجوکیشن ہے، کوئی عہدہ یا کوئی کامیابی ان کو حاصل ہے، بڑی کامیابی ان کو حاصل ہے، تو وہ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کریں۔
لیکن ہوتا کیا ہے، سب بس سنا، صبر کا دامن تھامے رہے، ہم سب خاموشی کے ساتھ میں یوں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بھی تو یاد رکھیں قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی چہرہ دکھانا ہے۔ کہیں وہاں جا کر کے سوال یہ ہو گیا کہ جب مسجدوں کو توڑا جا رہا تھا، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا تھا، کہ جن مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے جاتے تھے، جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی، جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا تھا، قرآن و حدیث کی باتیں ہوا کرتی تھی، وہاں تم نے سارے معاملے کو تبدیل کروا دیا اور تم دیکھتے رہے اپنی آنکھوں سے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو آؤ ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ دیکھو کہ جب اگر سوال ہو جائے گا قبر کے اندر اور اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، جب یہ سوال کر لیا جائے گا تو کیا ہمارے پاس میں کوئی جواب ہوگا؟ نہیں، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم اپنی کیا مجبوری پیش کریں گے؟ اور یار یہ جان تو ایک ہے نا، اگر اللہ کے دین کی خاطر تو اللہ ہزاروں جانیں بھی عطا فرمائے تو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن پھر بھی یہی کہیں گے، اگر معاملہ محبت سے نپٹتا ہو، پیار سے نپٹتا ہو تو اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ بہت پریشان ہو گئے، بہت زیادہ آپ نے مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کی کوشش کر لی، تو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں، بیدار ہو جائیں مسلمان۔ صرف سونے سے کام نہیں چلے گا، گلی چوراہوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، ادھر ادھر جا کر کے ایک دوسرے کے بارے میں خرافات پھیلانا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ یہ دیکھیں، آپ دنیا میں آئے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ آپ نے اسلام کے لیے کتنا کام کیا ہے، دین کے لیے آپ نے کتنا کام کیا ہے۔ اور صرف دنیا میں تو نہیں رہنا ہے نا، جانا بھی تو ہے اس دنیا سے، تو کوئی ایسا کام کر کے جاؤ کہ تاکہ جب تک یہ دنیا رہے، جب تک آپ کو یاد کیا جائے۔ اگر آنے والی نسلوں نے یہ سوال کر لیا کہ جب کہ مسجدوں کو مندروں میں تعمیر کیا جا رہا تھا، مندروں میں تبدیل کیا جا رہا تھا، تب آپ کیا کر رہے تھے، تو بتائیں آپ کیا جواب دیں گے؟ آج ہم بزدل بن کے گھر میں بیٹھے رہے تو یاد رکھیں پھر ہماری نسلیں بھی بزدل کہلائیں گی، بزدلوں کی اولادیں کہلائیں گی، پھر ان کے اندر بھی کوئی مضبوط دل نہیں ہوگا۔ بولے جب ہمارے آبا و اجداد نے کچھ نہیں کیا تو اب یہ جو مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، یہ تو سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے نا، جاری رہے گا۔ جو حالات آج بتا رہے ہیں، یہ سلسلہ اگر ہم سوئے رہے، بیدار نہ ہوئے تو یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ اور گزارش ہم کریں گے بڑی معذرت کے ساتھ میں، علماء کرام، مقررین جو تمام ہندوستان میں، تمام دنیا میں جا کر کے گھومتے ہیں، اور وہ مشائخ اعظام جو اپنی اپنی خانقاہوں میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں ہم کہتے، لیکن وہ بھی بیدار ہوں اور وہ بھی اپنے مریدوں کو، اپنے معتقدین کو، اپنے چاہنے والوں کو بیدار کریں۔ وہ تو بلا رہے ہیں کہ آؤ فلاں تاریخ کو آ جاؤ، کتنی بھی دھارائیں لگ جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں سپورٹ ہے، لیکن آپ کو بھی کسی نہ کسی صورت سے کام کرنا ہوگا۔ وہ بلا رہے ہیں کہ آؤ، کس کو ہم دیکھتے ہیں کس کی طاقت ہے، کون روک لے گا ہمیں، لیکن آپ کی بھی تو تعداد کم نہیں ہے نا۔ دوبارہ میں یہی عرض کروں گا، نہ لڑائی نہ جھگڑا، ہم اس بات کو پرموٹ نہیں کرتے، نہ اس بات کی ہم کوئی اس بات کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن محبت سے، پیار سے معاملہ نپٹتا ہو تو اس کو نپٹایا جائے۔ دوبارہ ان تاریخوں کو نہ دہرایا جائے کہ جن تاریخوں سے مسلمانوں کے دلوں کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں۔ 6 دسمبر ان قریب آنے والا ہے اور وہ تاریخ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے ذریعے دیش کا ماحول خراب ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے یہ جو ملک ہندوستان ہے، یہ ہمارا اچھا سا پیارا سا وطن ہے، اس کی فضا خراب ہو اور یہاں کی آب و ہوا خراب ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کا ماحول بگڑے، جیسا بھائی چارہ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے بنا رہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گندے لوگ تو ہر کہیں موجود ہوتے ہیں، وہ جو گندگی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ دن تک تو نہیں رہنے والے، ان قریب ان کو بھی انشاءاللہ سزا ملنے والی ہے، ان کے اوپر بھی عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ بیدار ہو جائیں، سونے سے کام نہیں چلے گا، سوتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو آپ کا مکان ہے وہ مکان تک بھی آپ کو نصیب نہ ہو، وہ مکان بھی آپ کی گردنیں کاٹ کر کے چھین لیا جائے گا۔ یہ ماحول اور یہ حالات بتا رہے ہیں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسے کو چنیں کہ جو آپ کے لیے آواز اٹھا سکے، ایسے انسان کو اپنا رہنما بنائیں کہ جو آپ کی آواز میں آواز ملا کر کے آپ کے ساتھ میں وہ چل سکے، آپ کے ساتھ میں آپ آواز دیں تو وہ لبیک کہہ کر کے آگے آگے بڑھتا رہے۔ صرف اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کسی کو نہ چنیں،
آنے والے ٹائم میں کسی ایسے انسان کو چنے کہ جو ہمیشہ آپ کی آواز اٹھاتا ہے اور اٹھاتا رہے گا، ایسے انسان کو چنے، آپ کی خاطر جو بات کرتا ہے، آپ کے لیے جو بات کرتا ہے، غیروں کو نہ چنے کہ جو صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے جھکے پھر آپ کی گردنیں کاٹنے کے لیے وہ تیار